تو آئیے اس دلچسپ تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، کتابوں کا ایک ڈھیر صرف کاغذوں اور جلدوں کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس احتیاط سے ترتیب دیے گئے مطالعے کے مواد کو دیکھیں تو سچ پوچھیے ہم ایک ذہن کی تشکیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جدید دور میں علم، فلسفہ اور انسانی نفسیات کو کس طرح ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ محض چند کتابیں نہیں ہیں، بلکہ نظریات کا ایک ایسا جال ہے جو پوری انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں فوراً ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، آخر انسانیت کو سمجھنے کے لیے کسی بھی ریڈنگ لسٹ یا مطالعے کی فہرست کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا صرف تاریخ پڑھ لینا کافی ہے، یا پھر بس سائنس پر انحصار کیا جائے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ انسانی فطرت اتنی پیچیدہ ہے کہ اسے کسی ایک زاویے سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک اچھی زندگی گزارنے اور انسان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں علم کے مختلف دھاروں کو آپس میں جوڑنا پڑتا ہے۔ سامنے اس تصویر میں ایک نہایت دلکش اور سوچ سمجھ کر چنا گیا مجموعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پیچھے رکھا یہ پودا اس پورے ماحول کو ایک عجیب سا تازہ احساس دے رہا ہے نا؟ اگر ہم بائیں، درمیان اور دائیں جانب ان کتابوں کے ڈھیروں پر غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مجموعہ فلسفہ، حیاتیات، نفسیات اور تاریخ کا ایک بہترین کمبینیشن ہے۔ یہ کوئی عام یا بے ترتیب کلیکشن نہیں ہے، بلکہ علم کی تلاش کا ایک واضح اور مکمل خاکہ ہے۔ حصہ ایک فلسفیانہ مرکز۔ دیکھیے، ہر فکری سفر کا کوئی نہ کوئی بنیادی مقصد یا نقطہ آغاز ضرور ہوتا ہے۔ اس پورے مجموعے کا مرکز بالکل واضح ہے۔ سامنے کی طرف یہ جو سب سے بڑی اور نمایاں کتاب رکھی ہے، ولیم بی آرن کی اے گائیڈ ٹو دی گڈ لائف، اس کا سفید اور شفاف کور اور اس پر بنا ہوا ایک کلاسیکی مجسمے کا چہرہ اسے باقی تمام رنگین کتابوں سے بالکل الگ کھڑا کرتا ہے۔ اس کا اس طرح بالکل درمیان میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ اس پوری لائبریری کی اصل منزل ہے۔ ذرا اس کتاب کے سب ٹائٹل پہ غور کریں، سٹوئک خوشی کا قدیم فن۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں۔ سٹوئسزم صرف کوئی پرانا اور فرسودہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں زندگی کی مشکلات کے درمیان ذہنی سکون اور خوشی تلاش کرنے کا ایک نہایت عملی طریقہ ہے۔ یہاں مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ اپنی ذات کی اصلاح کرنا اور ایک بہتر پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ جیسے کہ جو ہمارے پاس ہے اسی میں خوشی ڈھونڈنا یا اپنے رویوں پر قابو پانا، یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے۔ حصہ 2، انسانی حیاتیات کا جائزہ۔ فلسفہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس مادی اور حیاتیاتی مشین کو بھی سمجھنا ہوگا جس کے اندر ہم قید ہیں۔ دائیں طرف رکھی کتابوں پر اگر نظر ڈالیں تو قدیم فلسفے سے جدید سائنس اور ڈیٹا کی دنیا میں ایک بہترین شفٹ نظر آتا ہے۔ آخر آج کا انسان اپنی بائیولوجی اور بنیادی ساخت کو سمجھے بنا اپنے رویوں پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ یہاں کچھ انتہائی اہم کتابیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یووال نوآ ہراری کی سیپینز، جو انسانی ارتقاء اور تاریخ کا پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتی ہے۔ پھر رابرٹ ساپولسکی کی بیہیو ہے، جو اس بات کا گہرا سائنٹیفک تجزیہ کرتی ہے کہ ہم آخر ویسا سلوک کیوں کرتے ہیں جیسا ہم کرتے ہیں۔ اور ان کے اوپر ہنز روزلنگ کی فیکٹفلنس موجود ہے۔ یہ کتاب ہمیں دنیا کو جذبات کے بجائے حقائق اور ڈیٹا کی روشنی میں دیکھنا سکھاتی ہے۔ یہ سب کتابیں مل کر انسانی رویوں کا وہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ فراہم کرتی ہیں جو فلسفیانہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ حصہ 3، تاریخ اور انسانی فطرت۔ بائیولوجی تو ہمیں ہماری جسمانی ساخت بتاتی ہے، لیکن انسانی نفسیات اور ماضی کی کہانیاں ہمیں وہ اسباب سمجھاتی ہیں جو معاشروں کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ دائیں جانب انسانی فطرت کے قوانین کی بات کرتی کتابیں نظر آتی ہیں، جبکہ بائیں جانب تاریخ کے کچھ خاص ابواب جھلکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چین کی ایک طاقتور حکمرانہ خاتون ایمپریس ڈوویجر سیزی کی کہانی۔ یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ طاقت، بقا اور سیاست کے اس کھیل میں انسانی ذہن آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اگر ہم ان نفسیاتی کتابوں کو تھوڑا مزید غور سے دیکھیں تو رابرٹ گرین کی دی لاز آف ہیومن نیچر بالکل نمایاں ہے۔ یہ کتاب انسانی خامیوں اور طاقت کی حرکیات کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارنسٹ بیکر کی دی ڈینائل آف ڈیتھ اور اے بلین وکڈ تھاٹس جیسی کتابیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تھوڑا بائیں طرف دیکھیں تو ایرک فرام اور جارڈن بی پیٹرسن کے نام بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام نفسیاتی کتابیں سٹوئک فلسفے کو زبردست سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ جب تک انسان اپنے اندرونی خوف، غصے اور خامیوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ سچی خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حصہ 4، ایک مکمل فکری سفر۔ تو اس پوری گفتگو اور اس تصویر کا لب لباب آخر کیا ہے؟ وہ یہ کہ مرکز اور اس کے ارد گرد موجود کتابیں دونوں مل کر ایک ہی منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مرکزی کتاب جو سٹوئک فلسفے پر مبنی ہے، وہ دراصل اس سفر کی منزل ہے، یعنی ایک بہترین زندگی۔
اور ارد گرد موجود بایولوجی، تاریخ اور نفسیات کی کتابیں وہ نقشہ ہیں جن کی مدد سے ہم خود کو، اپنی خامیوں کو اور اپنی تاریخ کو سمجھ کر اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح مختلف علوم مل کر ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ان سب باتوں کے بعد ذہن میں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا عمل تو کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو انسانیت، تاریخ اور سائنس کو سمجھنے کے بعد اس شاندار مجموعے کے سب سے اوپری حصے پر اگلی کتاب آخر کون سی ہونی چاہیے؟ کیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوگی، اخلاقیات پر، یا شاید آرٹ پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہماری سوچ کو جھنجھوڑتا ہے اور علم کی اس پیاس کو ظاہر کرتا ہے جو کبھی بجھتی نہیں۔ تو یہاں ہمارا یہ وضاحتی تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ کتابوں کے اس دلچسپ سفر سے آپ کو نئے زاویے اور خیالات جاننے کو ملے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا اور ایسی مزید معلوماتی پیشکش دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم لائک کا بٹن ضرور دبائیں، علم کی جستجو رکھنے والے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ علم کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ دیکھنے اور ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔